اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک خوشبو سے بھر دینا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سر سے لے کر پاؤں تک خوشبو سے بھر دیں گے۔ کتنی پیاری روایت ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ حضرت عقبہ بن جوہنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے والے اور بعد والے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا تو اہل ایمان یہ کہیں گے ہمارے پروردگار نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ کون ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت آدم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست اقدس سے پیدا کیا ہے۔ لوگ آپ ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے سفارش کرواؤ، اور ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اٹھیں اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ تم حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، وہ ان کی رہنمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیں گے، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ کی طرف آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری امی نبی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو اللہ مجھے یہ اجازت عطا کرے گا کہ میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو میری جگہ سے اتنی پاکیزہ خوشبو پھیلے گی۔ جب میں کھڑا ہوں گا تو میری جگہ سے اتنی پاکیزہ خوشبو پھیلے گی جو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤں گا، وہ میری شفاعت کو قبول کریں گے اور منہ کو یعنی مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خوشبو سے بھر دیں گے۔ کافر اس وقت ابلیس سے یہ کہیں گے کہ مومنین کو وہ صاحب مل گئے جو ان کی شفاعت کریں گے، اور اب تم اٹھو اور پروردگار کے بارگاہ میں ہماری شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ہمیں گمراہی کا شکار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں وہ کھڑا ہوگا اور اس کی جگہ سے بدبو آئے گی اور بدبو سے وہ بھر جائے گی، ایسی بدبو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر وہ انہیں مخصوص ٹھکانے یعنی جہنم میں لے جائے گا، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یہ کہے گا بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جو سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ یعنی یہ دیکھو حدیث کے اندر کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن جب لوگ ہر طرف سے نا امید ہو کر پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ پیغمبر آپ اٹھیں اور ہماری شفاعت کریں، ہماری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس اٹھنے والی جگہ سے، جس جگہ سے میں اٹھوں گا یا جہاں میں تشریف فرما ہوں وہاں سے میں اٹھوں گا، وہاں سے ایسی خوشبو اللہ پھیلا دے گا، اس پوری جگہ کو خوشبو سے بھر دے گا، یا جس طرف میں چلوں گا اس طرف اتنی خوشبو پھیل جائے گی اور اتنی پیاری ہوگی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی ہے، جن لوگوں نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اور جب وہ شیطان کی طرف جائیں گے اور اسلام اور دین قبول نہیں کیا، شیطان کی طرف جائیں گے اور شیطان سے کہیں گے کہ آپ نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، آج آپ ہمیں راستہ دکھائیں، آج آپ ہمیں اللہ کے ہاں ہماری شفاعت بھی آپ کریں۔ تو شیطان کہتے ہیں حدیث میں جیسے آپ نے سنا کہ اس جگہ سے جب اٹھے گا تو اتنی بدبو پھیل رہی ہوگی کہ آج تک ایسی بدبو کسی نے سنی نہیں ہوگی، تو ایسے بدبو والی جگہ بدبودار تعفن بن جائے گا، اور شیطان ان لوگوں کو لے کر جہنم کی طرف چلا جائے گا اور کہے گا کہ آج مجھ سمیت تم سارے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔
کیونکہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میرا وعدہ جھوٹا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، تم نے اللہ کے وعدے کو نہیں مانا، میرے وعدے کو مانا، آج میں تم سے بری ہوں، تم جاؤ جہنم میں جلو سڑو مرو، جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے آج ملامت نہ کرو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔